نئے سال کا جشن منانا جہاں اسلامی روایت اور شریعت کے خلاف ہے، وہیں ہمارے ملک ہندوستان کی سنسکرتی اور اپنے ملک ہندوستان کے کلچر کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ جنوری سے سال جو شروع ہونے والا ہے وہ عیسائیت مذہب سے تعلق رکھنے والے کیلنڈر کے اعتبار سے ہے، جس کو ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں۔ مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو کیلنڈر ہے اور مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ملک ہندوستان کا جو اپنا کیلنڈر ہے اور وہ کیلنڈر عیسائیت مذہب سے تعلق رکھنے والے کیلنڈر سے بھی تقریباً 57 سال پہلے بنا دیا گیا تھا، اور اس مہینے کا جو سال کا آغاز ہوتا ہے وہ جنوری یا فروری سے نہیں ہوتا، بلکہ ہندی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ چیت کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم نوجوانوں نے بھی اپنے مذہب اسلام کا جو کیلنڈر ہے اس کو بھلا دیا، اور اسی طرح اپنے ملک ہندوستان کا جو اپنا کیلنڈر تھا ہندی کیلنڈر اس کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور ہم نے اپنے ذہنوں میں دل و دماغ میں نئے سال کے جشن کو اتنا رچا اور بسا لیا کہ ہم نے مذہب اسلام کی روایت کو بھی بھلا دیا، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے ملک ہندوستان کی سنسکرتی اور کلچر کو بھی ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے انگریزی اعتبار سے 2023 سن چل رہا ہے، عیسوی جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 1445 ہجری چل رہا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہندی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 2080 سن چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک وجوہات بھی ہے، جس طرح سے عیسوی سال کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو اس کیلنڈر کو بھی اسی وقت سے شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو اپنا کیلنڈر ہے ملک ہندوستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 648 سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 57 سال پہلے ملک ہندوستان میں ایک راجہ گزرے ہیں جن کا نام تھا راجہ بکرماجیت، اور وہ راجہ بکرماجیت ہندو مذہب کے اعتبار سے بڑے صالح اور بڑے اچھے ایماندار اور امانت دار آدمی تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد کو لے کر ان کی وفات کے وقت سے ہی ہندی کیلنڈر کو شمار کیا جاتا ہے۔